کچھ لوگوں کا میں پہلے دن سے رو رہا ہوں کہ اس دشمنی میں چولہا جلتا ہے. کچھ لوگوں کے مفادات ہیں. 30 سال کی دشمنی 30 دن میں ختم نہیں ہو سکتی. گاڑی میں بیٹھ کے وی لاگ بنا دینا کہ ہیلو اے سلانی ہونی انج کر دیں گے. تیفی بٹ نے بھی غصے کے فیصلے کیے جو بلاج کی جان گئی. اگر احسن شاہ آگ نہ بھڑکاتا تو شاید آج بھی کچھ بلاج زندہ ہوتا. تیفی بٹ کی فیملی ہو، بلاج کی فیملی ہو، یہ بھی ایک قید میں ہے. وہ ٹک ٹاک کے بنا کے کسی کے خلاف شہرت لینے کے لیے اس طرح شہرت نہیں ملتی. اس کو پہلے لوگ سستی شہرت کہتے تھے، اب گندی شہرت کہتے ہیں. احسن شاہ کا کیس ری اوپن تو تب ہونا کہ اس کی کوئی جوڈیشل انکوائری لگی ہے کسی فورم پہ، کہیں آپ نے سنا ہے؟ نگار چودھری نے کیسا الزام لگایا سی آئی اے پہ؟ لگایا نا. الزام لگانے پہ کون سا زور چلتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں موسیٰ بٹ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے 30 سال پرانی دشمنی تیفی بٹ گروپ اور ٹرکا والا گروپ. تیفی بٹ گروپ اور ٹرکا والا گروپ کی ایک دشمنی میں بہت سے قتل ہونے کے بعد ایک قتل امیر بلاج کے بعد تیفی بٹ کے بہنوئی جوید بٹ صاحب کا قتل ہوتا ہے. اس میں کیا مزید ڈیولپمنٹس ہیں ابھی تک، اور احسن شاہ کے بارے میں کچھ رومر سننے میں آ رہی ہیں. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ سید فرقان علی شاہ صاحب. ان سے ہم نے ساری یہ باتیں جاننی ہیں. السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ پاک کا. شاہ جی، سب سے پہلے امیر بلاج قتل کیس اور جوید بٹ قتل کیس میں ہونے والی مزید نئی ڈیولپمنٹس. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے ابھی تک. پولیس نے اپنی فائنڈنگ نہیں لکھی. پولیس نے نا ضمنی میں لکھنا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ بے گناہ ہے. کوئی فائنڈنگ نہیں ہے. روٹین میں 6 نومبر ڈیٹ تھی، 6 نومبر کو دونوں کورٹ پیش ہوئے ہیں. پولیس کورٹ نے، آنریبل کورٹ نے ان کو 21 تاریخ کا ٹائم دے دیا. 21 تاریخ مجھے اس لیے یاد رہے گی کہ میری برتھ ڈے ہے. ماشاء 21 اللہ، نومبر. آپ کو ایڈوانس میں ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. سر، اس میں کیسر بٹ صاحب نے ضمانت پہلے لی، وہ شام نے تفتیش نہیں ہوئے. اس کے بعد نیکسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ امیر فتح بھی لے لیتے ہیں. اس کے اب آگے کیا ہے اس میں لاہ عمل؟ آگے کچھ نہیں ہے. جو اس وقت ڈی آئی جی ہے نا، جو اس کی سپرویژن کر رہے ہیں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ان کے کردار کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. ایک مفخر عدیل صاحب تھے جو ان کے پیٹی بھائی تھے اور بڑے رینک پہ تھے، کوئی انسپیکٹر سب انسپیکٹر نہیں تھے. انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا تھا، ان کو ٹھوک کے گناہ گار لکھا تھا. اب آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس لیول کا جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ہے وہ باقیوں کو گناہ گار لکھیں گے، بے گناہ کو گناہ گار اور گناہ گار کو بے گناہ لکھیں گے؟ آپ یہ مانیں گے؟ کسی کا اگر کوئی الزام لگا بھی دے ایسے ڈی آئی جی پہ تو میں تو نہیں مانوں گا، کیونکہ ان کا پریویس ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ وہ آنریبل، آنیسٹ اور جسٹس کرنے والا انسان ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر آنیسٹ ہوتے ہیں لیکن وہ جسٹس نہیں کرتے. ان کا پریویس ریکارڈ جو میں جانتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کبھی ہماری ملاقات نہیں، کبھی میں نے انہیں دیکھا ٹی وی پہ ہی دیکھا، جب بھی دیکھا فزیکلی بھی آمنے سامنے نہیں دیکھا. تو لیکن جو جس کی اچھائی ہے اس کو بتانا چاہیے. انہوں نے مفخر عدیل والے واقعے میں ایک ایسی پریسیڈنٹ قائم کر دی تھی لاہور میں کہ کمال کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں مانتا کہ کوئی گناہ گار بے گناہ ہوگا اور کوئی بے گناہ گناہ گار ہوگا. سر، سی آئی اے کے پاس یہ پہلے دن سے کیس تھا. سی آئی اے سے کیس لے کے جے آئی ٹی بنا کے ڈی آئی جی صاحب کی سپرویژن میں دینے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جب ادارے پہ انگلیاں اٹھنے لگ پڑے نا. الزام لگانا بڑا آسان ہے. اب مجھے بھی کہے میں جس مرضی افسر پہ الزام لگا دیتا ہوں. یا آپ نے دیکھا ہوگا نگار چودھری نے کیسا الزام لگایا سی آئی اے پہ؟ لگایا نا. الزام لگانے پہ کون سا زور چلتا ہے؟ اس میں کوئی چکر نہیں ہے. الزام جو لگ رہا تھا، کسی کو بات کرنے کا، جس دن سے جے آئی ٹی بنی ہے کسی نے انگلی اٹھائی ادارے کی طرف؟ نہیں اٹھائی نا. تو اس لیے بہتر نہیں کیا افسران نے. کیا ان کو چاہیے تھا کہ ایویں بلا وجہ، بے شک وہ جتنی مرضی ایمانداری سے کام کرتے تو ان کے کردار کشی ہوتی رہتی، لوگ شور مچاتے، بے گناہ بے گناہ ہو جاتا، گناہ گار ہو جاتا، پھر بھی شور مچتا رہتا. تو کیا یہ ٹھیک نہیں کیا اداروں نے جی آئی ٹی بنا کے؟ اب تو غیر متنازع ہوگی، اب لگائے کوئی الزام جس نے لگانا ہے. سر، تیفی بٹ صاحب نے ہمارے ایک ینگ جنریشن کے موٹیویشنل اسپیکر جو کہ یوٹیوب پہ ہیں، شاہی چوئی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا. ان انٹرویو کے بعد کیسر بٹ صاحب کا رد عمل آتا ہے کہ تیفی بٹ نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ ساری بے بنیاد اور جھوٹ پہ ہیں. اگر میں اتنا ہی گندا یا میں منافق ہوتا، جا کے میرے گاؤں میں پوچھو، میرے علاقے میں پوچھو کہ کیسر بٹ کتنا زبان پہ کھڑے ہونے والا بندہ ہے. اگر میں اتنا ہی گندا ہوتا تو آج میرے تھرو صلح کی بات دوبارہ نہ ہو رہی ہوتی امیر بلاج کے قتل کے بعد.
یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ تو میں تب بھی حیران ہوا تھا کہ اس قسم کی باتیں کر کے ایک ان دونوں پارٹیوں کا فریش ایک دوبارہ قتل ہو گیا. اس کے بعد اس طرح کے الزامات ان کے ساتھیوں پہ، کوئی تیفی بٹ کے ساتھی پہ لگائے، کوئی بلاج گروپ کے ساتھی پہ، کیسر بٹ پہ لگائے. یہ غلط بات ہے. یہ آگ لگانے کی کوشش ہے کچھ لوگوں کا. میں پہلے دن سے رو رہا ہوں کہ اس دشمنی میں چولہا جلتا ہے. کچھ لوگوں کے مفادات ہیں تو وہ لوگ نہیں چاہتے صلح ہو. اب کیوں پھر کیسر بٹ صاحب اور وہ جو ایم پی ہیں سہیل شوکت بٹ صاحب، کیا یہ آپس میں ایک نہیں ہے؟ ان کی قرآن مانی صلح ہو چکی ہے، تو وہ سہیل شوکت بٹ صاحب کس کی وجہ سے صلح میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیسر بٹ صاحب کی وجہ سے. تو پھر آپ کیسے اس کیسر بٹ کے کردار پہ انگلی؟ اگر وہ برا آدمی ہے، وہ آپ کے کاغذوں میں غلط ہے. میرا کیسر بٹ صاحب سے کوئی، یا انہوں نے میری تعریف کر دیا تو میں اس لیے ان کے حق میں نہیں بول رہا. ایک جائز بات ہے نا. اگر وہ غلط آدمی ہے، آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں جی اس نے یہ کہا وہ کہا، فلانے سے پوچھ لو، ٹمکانے سے پوچھ لو. اب آپ اسی بندے کے تھرو پھر صلح میں پڑ گئے ہیں. یا آپ پہلے ٹھیک کہہ رہے تھے یا اب ٹھیک غلط کہہ رہے ہیں. اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے نا. سر صلح، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ صلح کہاں تک پہنچ چکی ہے اور یہ کتنی دیر میں متوقع ہے کہ صلح ہو سکتی ہے؟ میں پہلے بھی کافی لوگوں کو اپنے تجزیے میں بتا چکا ہوں کہ 30 سال کی دشمنی 30 دن میں ختم نہیں ہو سکتی. اس کو ٹائم لگے گا. کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے وی لاگرز ہیں، وہ عجیب و غریب سی گفتگو باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اوے صلح نہیں ہوندے نہیں ہو. او جس کے سین میں آگ جل رہی ہے اس سے پوچھو. باہر سے بیٹھ کے وی لاگ بنا دینا، گوئے انج کر دیں گے تو انج کر دیں گے. اور اینا تے مرغی چوری کا پرچہ ہو جائے نا اس طرح کے جو وی لاگرز ہیں تو ان کی جان پہ بن جائے گی. یہ قتلوں کے ویر ہیں. خدا را یہ سارے شہر سے، سارے صوبے سے، سارے ملک سے اس کو ختم کرو یار. یہ آگ ہے، اس پہ پانی پھینکو. سر جو آسٹریلیا پہ جو کچھ تیفی بٹ صاحب کے ساتھ بھی، یہ گوال منڈی گروپ اور ٹرکا والا گروپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی آپ نے بات کی کچھ لوگوں کا چولہا جل رہا ہے. یہ تو ہو گئے جو ساتھ ہیں اس ٹائم. جو باہر سے بیٹھ کے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کا کیا مفاد ہے بیچ میں؟ یہی کہ لوگ ہمیں دیکھیں. ہم بلاج کی بات کریں گے، لوگ ہمیں دیکھیں. ہم تیفی کی بات کریں گے، لوگ ہمیں دیکھیں. وہ آگ میں تو یہ گھر جل رہے ہیں، وہ ان کی طرف تو دیکھے، کوئی ان کے اندر تو گھس کے دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان بیچاروں کے ساتھ. کوئی نا ان عورتوں سے، ان بچوں سے، ان سے تو پوچھے جن کی زندگی اتنی اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود اتنی قید ہو. یہ بھی ایک قید میں ہے. تیفی بٹ کی فیملی ہو، بلاج کی فیملی ہو، یہ بھی ایک قید میں ہے. سمجھ گیا آپ میری بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ وہ قید کاٹ رہے ہیں اتنی نعمتیں ہونے کے بعد، پریمیسز سے باہر نہیں جا سکتے، ڈر رہے ہیں، آزاد زندگی نہیں گزار سکتے. اور یار ان پہ ترس کھاؤ یار. تمہیں اللہ نے پاپولرٹی دینی ہوئی تو ویسے ہی دے دے گا. دیکھو میں مہینے 1.5-2 سے بول رہا ہوں، مجھے بھی 4 لوگ دیکھنے لگ ہی گئے ہیں نا میرا. اور جو لوگ مجھ پہ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ میں اپنے چینل پہ ویورز لینا چاہ رہا ہوں، میرا کوئی چینل نہیں ہے. آپ جہاں سے مرضی ریکنفرم کر لیں. میں یہ دوست بھائیوں کو اپنا تجزیہ دیتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. میری بات میں دوستوں کے بقول، ویورز کے بقول ان کو حقیقت لگتی ہے تو لوگ میری بات سنتے ہیں. اللہ سے دعا کریں آپ سچ بولیں، اللہ آپ کی بھی سنے گا. وہ ٹک ٹاک کے بنا کے کسی کے خلاف شہرت لینے کے لیے اس طرح شہرت نہیں ملتی. اس کو پہلے لوگ سستی شہرت کہتے تھے، اب گندی شہرت کہتے ہیں. سر ابھی آپ نے ایک بات کی کہ یہ لوگ قید میں ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے. تیفی بٹ صاحب بھی سننے میں آیا تھا کہ کوئی 2 کے 3 سال بعد اپنے گھر سے باہر نکلے تھے. سر بلاج اتنا ایزی ہو کے کیسے پھر سکتا ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ وہ ذہنی طور پہ یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا. نمبر 1. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ احسن شاہ وہاں پہ جا کے آگ بھڑکا رہا ہے. اگر احسن شاہ آگ نہ بھڑکاتا تو شاید آج بھی کچھ بلاج زندہ ہوتا یا کچھ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ذہنی طور پہ صلح پسند تھا، پرامن انسان تھا. وہ اس لڑائی کو پسند نہیں کرتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑائی ہو. اور اس لڑائی کو وہ صلح سمجھ بیٹھا تھا، اعتماد کر بیٹھا تھا، اپنے ساتھ والوں پہ اعتماد کر بیٹھا تھا جنہوں نے اس کے لیے ہی اس کی قبر کھود دی. احسن شاہ کا اب ذکر ہوا تو سر احسن شاہ کا سوال کروں گا کہ احسن شاہ کے بارے میں ایک رومر سننے میں آ رہی ہے، کوئی ایسی کوئی پکے ذرائع نہیں ہے کہ جن سے ہم کہیں کہ یار یہ خبر کنفرم ہے. آپ ہمیں خبر کنفرم دیتے ہیں، آپ کے ہمیں تجزیے میں دم لگتا ہے. احسن شاہ کا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ احسن شاہ کا جو مقابلہ پولیس مقابلے میں جو اس کو پولیس نے پار کیا تھا، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کیس ری اوپن ہو رہا ہے یا احسن شاہ کی وجہ سے سی آئی اے سے کیس لے کے جے آئی ٹی کو سونپا گیا.
اس پہ الزامات لگے تھے. احسن شاہ کا کیس ری اوپن تو تب ہونا کہ اس کی کوئی جوڈیشل انکوائری لگی ہے کسی فورم پہ, کہیں آپ نے سنا ہے؟ اس کے لواحقین نے کہیں شہادتیں وغیرہ دی ہیں؟ اس کے ورثاء نے اپلیکیشن کہیں موو کی ہو؟ کوئی ریاست اس کی مدعی بن گئی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے نا. تو پھر ویسی بھی کوئی بات نہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں. یعنی کہ ان شارٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کیس کا مدعی کوئی نہیں ہے وہ کیس وہ کیس کیسے ری اوپن ہو سکتا ہے؟ صرف اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کی بیوہ نے, اس بچی نے اپنی انٹرم کروائی ہے, بس اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. سر جو تیفی بٹ صاحب کی بہن ہے اور جوید بٹ صاحب کی بیوہ جو ہیں, سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھولیں گی؟ کیا وہ اپنے شوہر کا خون معاف کریں گی؟ اور وہ اس صلح کی طرف کیوں آئیں گی اگر آئیں گی تو؟ جو پرامن انسان ہے نا, صرف ان کی محبت ان کے شوہر ان کی زندگی کے ساتھی تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر بیوی کا خامن اس کی زندگی کا ساتھی ہوتا ہے. ان کی اولاد بھی ہے, ان کی اولاد کی اولاد بھی ہے, تو وہ ان کی خاطر, ان کے بہتر مستقبل کی خاطر, اس آگ سے ان کو بچانے کی خاطر انہیں یہ صلح کرنی چاہیے اور باقی سب کو آگ سے بچانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ بلاج کی فیملی بھی, اس کے ان دو جو معصوم پھول ہیں, میں نے ان کو دیکھا, مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور ہر اس باضمیر انسان کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ جو درد دل رکھتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پھول اس آگ کی بھینٹ چڑھیں, اس دشمنی میں وہ خوف کی زندگی گزاریں, وہ تعلیم نہ حاصل کر سکیں. تیفی بٹ صاحب کے بچے ایچیسن میں پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس دشمنی کی وجہ سے اپنی تعلیم نہیں مکمل کر سکے. اور اس آگ کے کیا نقصانات, اور اس سے زیادہ کیا نقصانات ہیں. ابھی تو ان کے اندر کوئی گھس کے باہر کے ملک میں بیٹھ, گاڑی میں بیٹھ کے وی لاگ بنا دینا کہ ہیلو صلح نہیں ہونی, انج کر دیں گے. وہ یار اللہ سے ڈرو, خدا نہ خواستہ اس آگ کی ایک چنگاری تمہارے سین میں چلے گی نا, تمہیں پتہ لگے گا کہ کسی کی آگ پہ کیسے تیل ڈالتے ہیں. سر 30 سال سے یہ دونوں گھر دشمنی کی آگ میں جل رہے ہیں. جوید بٹ صاحب کو آج تک کبھی ہم نے نام نہیں سنا. میری جتنی ایج ہے میں نے آج تک کبھی نہیں سنا. یہ صرف آج تک یہی سنا ہے کہ یار کہ گوال منڈی گروپ اور ٹرکا والا گروپ ان کی آپس میں دشمنی ہے. جوید بٹ صاحب کو قتل کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دشمنی میں نا جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے. اس میں جو کچھ مشیر ایسے آگے ہوں گے جنہوں نے مشورہ دیا ہوگا کہ اس کا بہنوئی مروا دو. غصہ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ حرام اسی لیے تو قرار دیا. یہ غصے کے فیصلے ہیں. تیفی بٹ نے بھی غصے کے فیصلے کیے جو بلاج کی جان گئی, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی غصے کا فیصلہ کیا. غصہ حرام ہے. یہ غصے کے فیصلے ہیں جو آپ کو محرم سے مجرم بنا دیتے ہیں. دیکھیں نا, وہ جو ہے بلاج کا بھائی امیر مصب, وہ بریسٹر بن کے آیا تھا, اس نے آگے ڈیولپمنٹ کرنی تھی, وہ اس بار کا حصہ بن گیا, ٹھیک ہے, اس نے لوگوں کے مسائل حل کرنے تھے, اب وہ اپنے مسائل کسی کو وکیل کر کے حل کرے گا. یہ نقصان تو ہے نا دشمنی کے, بہت زیادہ نقصانات ہیں. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اس بارے میں آپ نے سارا ہمیں اپنا تجزیہ پیش کیا. تو جی ناظرین, آپ نے سید فرقان علی شاہ صاحب کی آپ نے ساری گفتگو سنی ہے. امیر بلاج قتل کیس, جوید بٹ قتل کیس, صلح, مزید ساری ڈیولپمنٹس, اس سب کے بارے میں بہت کچھ کلیئر کر دیا شاہ جی نے. اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان موسیٰ بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.